سلمان صاحب آج میں آپ کو اپنی ٹیم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ستارہ امتیاز سے آپ کو نوازا گیا یوم پاکستان کے موقع پر، بہت مبارک ہو آپ کو۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں آج یوم پاکستان ہے اور آپ نے کہا کہ ہم استحکام کی منزل پر کیوں نہیں پہنچ پائے، میرا خیال مایوسی والی کیفیت نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے کہ اگر ہم معاشی حوالے سے استحکام کی منزل پر نہیں پہنچ پائے تو ہم دفاعی حوالے سے استحکام کی منزل پر پہنچے ہیں۔ پاکستان نیوکلیئر پاکستان ہے اور نیوکلیئر طاقت ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا اصل دشمن ہے، جو ماضی کے اندر پاکستان پر جارحیت مسلط کرتا تھا، اب اسے جرت نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں سلمان صاحب، ہم جہاں استحکام کی بات کر رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے خوشحالی۔ کیا آج کے پاکستان کی عوام آپ کو خوشحال دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ حضرت اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور جسے حضرت قائد اعظم نے پایۂ تکمیل تک پہنچایا تھا، کیا آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے؟ میرا خیال آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے دنیا کے لیے مشعل راہ، لیکن ہم اپنی منزل پہ کیوں نہیں پہنچ پائے؟ اس میں جو اصل کردار ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں کا کہہ لیں، پاکستان کے سیاستدانوں کا کہہ لیں کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ اپنا ووٹ جو ہے جمہوریت کے حق میں دیا ہے، اور اس جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے وہ پاکستان کی جس لیڈرشپ پر اعتماد کرتے ہیں وہ اس اعتماد پر کیوں پورا نہیں اترتی۔ دیکھیں بات یہ کہ قائد اعظم قانون دان تھے، جمہوریت پر، آزادی پر، قانون کی حاکمیت پر ان کا یقین تھا۔ قانون کی حاکمیت ہمارے لیے کیوں کر مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ حکمران جو قانون کی حاکمیت، آئین کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں، جب وہ خود مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو وہ اس پہ کیوں کاربند نہیں رہتے؟ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ میں قطعاً مایوس نہیں ہوں اس پاکستان سے کہ جب ہم دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے ہیں تو ہمیں معاشی حوالے سے آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور جب میں معاشی حوالے سے آگے کی طرف بڑھنے کی بات کرتا ہوں تو سیاسی استحکام سب سے زیادہ جی سب سے زیادہ ضرورت سیاسی استحکام کی، اور سیاسی استحکام کنہوں نے پیدا کرنا ہے، کنہوں نے اس منزل پہ پہنچنا ہے؟ سیاستدانوں نے۔ سیاستدانوں کا طرز عمل، جب ہم سیاستدان کہتے ہیں تو ان کا طرز عمل سیاسی نہیں ہے، لیکن جمہوری نہیں ہے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے نا سیاسی نہیں، استحکام صرف حکومت وقت کے لیے یہ دو طرفہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور یہ جمہوریت کی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، مل کے چلنا ہوتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس پاکستان کے اندر پچھلی 2 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھنا غلام سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اپوزیشن میں ایک متبادل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور ویسے بھی پاکستان کا آپ نے کہا کہ جمہوریت کے 2 پہیے ہیں، دونوں نے مل کر چلنا ہے، لیکن جو بھی حکومت آتی ہے وہ ون ویلنگ کو ترجیح دیتی ہے، کہتی دوسرا پہیہ تو چلا ہی جائے۔ دیکھیں بات یہ کہ اپوزیشن جمہوری سسٹم میں متبادل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ دوبارہ حکومت بن جاتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدان سیاسی طرز عمل اختیار نہیں کرتے اور سیاسی استحکام ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ آج کی صورتحال کے اندر جو پاکستان کے اندر صورتحال برپا کی گئی ہے وہ کس نے کی ہے، کیوں کر کی ہے، اس کا تجزیہ پاکستان کے سیاستدانوں نے بیٹھ کے کرنا ہے، لیکن وہ تجزیہ نہیں کرتے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے درست کہا اپنے ابتدائی میں کہ یہ ہمارے لیے ایک یوم عہد ہے، یہ یوم عزم بھی ہے، اور بات یہ کہ جو کیفیت پاکستان میں طاری کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین پاکستان کے تحت تمام ادارے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور اسی اسپرٹ کے مطابق چلیں تو پاکستان استحکام کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے، اور استحکام کی منزل پہ پہنچنے کے لیے جس اسپرٹ کی ضرورت ہے وہ اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عزم کو تو ہم ہر سال دہراتے ہیں، لیکن اس عزم پر عمل درآمد کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے وہ نہیں کی جاتی ہیں۔ ملک میں دہشت گردی کی وارداتوں میں جوں جوں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان دہشت گردی کے سدباب کے لیے کیا حل تلاش کرنا ہے، اس معاملے کو لے کر بھی بیان بازی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہماری خدمات حاصل کی جائیں اور افغانستان سے بات چیت کو ترجیح دی جائے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ دوسری جانب حکومت کی جانب سے بات چیت کو ترجیح تو دی گئی ہے، لیکن انہوں نے کابل میں نمائندہ خصوصی محمد صادق خان صاحب کو بھیجا اور 3 روز کے لیے وہ وہاں پر موجود ہے، جہاں ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ترکھم بارڈر بھی کھول دیا گیا ہے اور آمد و رفت جاری ہے، لیکن آج بھی وہاں سے در اندازی ہوئی ہے اور 16 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ تو بحالی کا عمل سلمان صاحب آپ کی نظر میں کس حد تک دیر پا اور کارگر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ جب آپ افغانستان کی بات کریں گے تو افغانستان کی صورتحال کئی دہائیوں پہ محیط ہے۔ ایک وقت میں افغانستان اور خاص طور پہ افغان ایشو کے سیاسی حل کی بات صرف پاکستان کرتا رہا، اس لیے کہ وہاں پر اشرف غنی کی حکومت تھی، پھر حامد کرزئی کی حکومت تھی، اور ان کی حکومتوں کے دوران پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس وقت بھی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی تھی۔ یہ پاکستان تھا جس نے سہولت کار کا رول ادا کیا،
اور مری مذاکرات اور دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں لیکن پاکستان ہی ہے جس نے بھگتا ہے وہاں سے ہمارے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے. اب تعلقات کی بحالی کا کچھ امید پیدا ہوئی ہے, یہ اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ جب تک میں پس منظر نہیں بتاؤں گا, ایک صورتحال ہے. پاکستان نے ایک سٹانس لیا تھا اور وہاں پر افغان انتظامیہ مسلط کرنے میں اس کا رول تھا. دوحہ معاہدہ میں انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ نہ ہماری سرزمین استعمال ہوگی نہ ہم کے خلاف استعمال ہوگی, لیکن کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ نمبر ایک تو ان کی وہاں پر رٹ نہیں ہے. دوسری جہاں تک کہ مذاکرات کی بحالی کی بات ہے, ڈیڈ لاک کبھی بھی نہیں آیا. پاکستان کے افغان انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے, کبھی اتار چڑھاؤ اس میں آتا رہے, لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اور وہ کیوں نہیں مانتے؟ اصل اس پہ سوال یہ ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے. اس لیے نہیں مانتے کہ وہاں پر انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہماری سرزمین استعمال ہی ہوگی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو اس معاہدے کو چیلنج کرنا چاہیے جس معاہدے کے تحت وہاں پر طالبان انتظامیہ مسلط ہوئی ہے. اور یہ بات درست ہے کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ڈیڈ لاک نہیں ہوا, لیکن جو ہمارے سیاستدانوں کے بیانات سن لیں, مولانا اور اسپیشلی کے پی حکومت, وہ تو بار بار اصرار کر رہی ہے کہ ہماری خدمات لی جائیں. کے پی کی حکومت مولانا کی بات کر رہے ہیں, پہلے یہ اپنے معاملات یہاں درست کر لیں, پھر افغانستان کے ساتھ بات کریں گے. افغانستان کے بعد ریاست نے کرنی ہے یا حکومت نے کرنی ہے. کہ دیکھیں مذاق, میں یہ نہیں چاہتا کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کا عمل ٹوٹے, لیکن بات یہ کہ دہشت گردی جو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے, اس میں ایک منبع جو ہے وہ افغان سرزمین ہے. افغان سرزمین سے اس کے خاتمے کے لیے پاکستان کو نہ صرف ان سے بات چیت کرنی ہے بلکہ ان عالمی فورسز کو بھی انوالو کر رہے ہیں جن کے کہنے پہ یہ سارا عمل ہوا تھا. اور بات یہ دہشت گردی صرف پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ نہ رکا تو یہ کل کو ایران کے لیے بھی مسئلہ ہے اور دیگر ہمسایوں کے لیے مسئلہ ہے. بات یہ کہ وہ اپنے طرز عمل پہ جب تک نظر ثانی نہیں کریں گے اور افغان طالبان جب تک ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے, یہ دہشت گردی کی لعنت ختم نہیں ہوگی.